بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو نالج ورلڈ۔ اگلے دن طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو دروازے کی سیڑھیوں پر پیچھے سے کسی نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کون ہے؟ طاہر نے پیچھے مڑتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ ایک نوعمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے جانتے نہیں؟ اسماعیل۔ طاہر نے اسے جھک کر گلے سے لگا لیا اور جذبات کے ہیجان میں اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم یہاں کب پہنچے؟ تمہارا نانا کہاں ہے؟ تمہاری نانی کیسی ہے؟ اور سریا کا کیا حال ہے؟ چلیے وہ سب گھر پر ہے۔ کہاں؟ اسی شہر میں بالکل قریب۔ طاہر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں ایک ہفتہ ہو گیا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں پر ہو۔ مجھے بلخ کے قریب پہنچ کر پتا چلا کہ تم غزنی جا چکے ہو۔ اسماعیل نے کہا، کل رات میں نے آپ کو اسی مسجد میں دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا، اچھی طرح پہچان نہ سکا۔ جب میں نے آپ کا پیچھا کیا، آپ آدمیوں کے ہجوم میں باہر نکل گئے۔ میں نے اپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کہا۔ چلیے۔ طاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا منزل شوق کی طرف۔ اس کے پاؤں کبھی تیز اور کبھی سست رفتاری سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اسماعیل کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا۔ سریا مکان کے صحن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔ طاہر اسے دیکھ کر رکتا، یچکتا اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کی طرف مرکوز ہو چکی تھیں۔ وہ خاموش تھے، الفاظ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کے دل و دماغ سمٹ کر نگاہوں میں آ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے کو بدلتے ہوئے رنگوں میں دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں دنیا میں کسی دوسرے کے سوا کسی کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ ان کے دل کی دھڑکنوں کے سوا کارخانہ حیات کے تمام ہنگامے سو چکے تھے۔ اسماعیل نے کہا، آپا پہچانا نہیں؟ آپ نے یہ بھائی طاہر ہے؟ سریا مسکرائی اور ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولی، میرے خیال میں تم نے انہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ شاید کوئی اور ہے۔ اسماعیل نے پریشان ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ سریا ہنسی اور طاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کی بجائے بھاگ رہی تھی۔ نانی جان وہ آ گئے۔ اس نے ایک دروازے پر رک کر کہا، باہر۔ اسماعیل حیران ہو کر طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ ذرا دبلے ہو گئے ہیں، شکل تو بالکل وہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپ کو پہچان نہیں سکی۔ آپ میرے ساتھ اندر چلیے، نانا جان کو آپ ضرور پہچان لیں گے۔ اسماعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اگر انہوں نے بھی مجھے نہ پہچانا تو؟ اسماعیل نے پھر ایک بار غور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سچ کہتا ہوں، آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پیشانی پر زخم کا ایک نشان ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نانا جان یقیناً آپ کو پہچان لیں گے۔ اتنی دیر میں شیخ عبد الرحمن باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ چند نوکر اس کے ساتھ تھے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، سخت نالائق ہو تم، مہمان باہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر تک نہ دی۔ وہ دیکھو اسماعیل کتنا احمق ہے، نہ معلوم یہ کب سے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ طاہر نے آگے بڑھ کر شیخ عبد الرحمن سے مصافحہ کیا۔ شیخ اسی طرح ہانپ رہا تھا جیسے 1 میل دور سے دوڑ کر آیا ہو۔ اس نے کہا، آئیے اندر چلیے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اسماعیل نے کہا، نانا جان پہچانا آپ نے؟ یہ کون ہے؟ چپ نالائق۔ شیخ طاہر کا بازو پکڑ کر مکان کی طرف چل دیا۔ برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چلتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، لیکن طاہر نے اسے بروقت تھام لیا۔ اسماعیل ہنستا ہوا بھاگ کر ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ شیخ نے سنبھلتے ہوئے کہا، یہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں بہت ہی خطرناک ہیں، میں چوتھی بار یہاں سے پھسلا ہوں۔ اسماعیل کہاں گیا؟ وہ نالائق یقیناً کہیں چھپ کر ہنس رہا ہوگا۔ بے صبر، شوکت آج ہی مامار کو بلاؤ اور انہیں
کہو کہ یہ سنگ مرمر اکھاڑ کر کوئی کھردرا پتھر لگا دے، لیکن ٹھہرو ابھی نہیں، پھر صحیح۔ شیخ نے طاہر کو ایک خوشنما کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق مایوس ہو چکا تھا، میں تم سے کئی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں پہلے یہ بتاؤ کہ تم دہلی کیسے آئے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بلخ جلد پہنچو گے، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ طاہر نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ شیخ نے کہا، اب دوبارہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں؟ میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اگر اسے یہاں سے کوچ کرنا پڑا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن فی الحال تم کم از کم ایک ہفتہ یہیں رہو۔ میں عنقریب دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ مدینہ، بغداد یا دمشق؟ سریا مدینے جانے پر مصر ہے، لیکن میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارے خیال میں کون سا شہر زیادہ محفوظ ہے؟ مدینہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ تمہارا گھر بھی وہیں ہے نا؟ جی ہاں، مدینے کے بالکل قریب۔ اگر آپ میرے گھر ٹھہرنا قبول فرمائیں تو میں اپنے نوکر کو آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ، لیکن میں 2 سال قبل مدینے میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں۔ میں نے اپنے 2 ملازم دمشق اور بغداد بھیج دیے ہیں، انہوں نے وہاں بھی میرے لیے مکان خرید لیے ہوں گے۔ اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ یا سرے دست اس کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میری بیوی؟ طاہر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں ہاں، تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے کہ شادی کے بعد۔ شیخ اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا، عقبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے اٹھ کر سلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ شیخ نے کہا، ہاں میں کہہ رہا تھا۔ حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی تاخیر کے بغیر سریا اور ان کی شادی کر دی جائے۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ سریا کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے سریا ہمارے سوا اور کہاں رہ سکتی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد اگر یہ سریا کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال رکھتے ہوں تو ان کا ارادہ تبدیل کر دوں، لیکن ابھی تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ شادی کب ہوگی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حنیفہ نے پریشان ہو کر سوال کیا کہ کب؟ رات کو جب اسماعیل کو یہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں دیکھا ہے، میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ مل گئے تو میں فوراً ان سے شادی کر لوں گا۔ اب اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی قاضی کو بلا لیتا ہوں۔ طاہر نے حیا سے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حنیفہ نے کہا، لیکن تیاری کرنے اور لوگوں کو دعوت کی اطلاع دینے میں کم از کم 2 دن لگ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، 2 دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو جس دن طاہر بلخ سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیے تم کہو تو میں شام سے پہلے پہلے سارا شہر جہاں جمع کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم 2 دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔ شہر کے امراء کی کئی لڑکیاں سریا کی سہیلیاں بن چکی ہیں اور انہیں کم از کم 1 دن پہلے بلانا چاہیے۔ شیخ نے اس طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا، بہت اچھا، پرسوں ہی صحیح، پرسوں صبح اس کا نکاح ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد شیخ نے طاہر کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن طاہر نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، شام کو آ جاؤں گا۔ شیخ سے اجازت لینے کے بعد طاہر کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں اسماعیل منتظر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا۔ استاد نے کہا کہ سبق ختم کیے بغیر تمہیں بالکل بھی چھٹی نہیں ملے گی۔ شیخ اسماعیل کی آواز سن کر باہر نکل آیا اور بولا، جاؤ بیٹا، اپنا سبق ختم کرو، یہ شام کو آ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، دیکھا آپ نے، یہ ہر ایک کو اپنے مقابلے میں کام عقل سمجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اسماعیل تم جا کر سبق پڑھو، میں شام کو آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں سیر کے لیے بھی جائیں گے۔ اسماعیل اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کر باغ میں داخل ہوا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے،
راستے سے ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ راج ہنس کا ایک جوڑا پانی میں تیرتا، ثریا سنگ مرمر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا اور وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ ثریا نے ہچکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کی بجائے آنکھیں نیچے کیے ہوئے تھی۔ طاہر نے اپنا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اسماعیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں؟ نہیں، وہ سبق یاد کر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا تھا۔ کہیے۔ بات یہ ہے۔ طاہر سوچ میں پڑ گیا۔ ثریا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور کہا، کہیے آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات شروع کس طرح سے کروں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکال لیں؟ اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات اس قدر اہم ہے تو میں اسے ابھی سننا چاہتی ہوں۔ شام تک ممکن ہے میری چند سہیلیاں آ جائیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے پہلے میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ میرے خفا ہو جانے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہہ دیجیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں بالکل خفا نہیں ہوں گی۔ طاہر نے کہا، بات یہ ہے کہ بلخ سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا شادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ ثریا نے حیرت زدہ ہو کر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہیے بلخ سے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں۔ میں سمجھ گئی۔ میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گزشتہ فیصلے کا پابند رہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ دیکھا، آپ کو بھی سے غلط فہمی ہو گئی۔ میں صرف اس لیے آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کل آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں میرے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ ثریا نے کہا، دنیا میں صرف آپ ہی ہیں جس سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے ہچکچاہٹ سے مجھے بے چینی ضرور ہوئی ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بغداد پہنچ کر آپ کیا واقعات پیش آئے۔ مجھے یہ اطمینان ہے کہ آپ سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ صحیح ہوا ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے یہ بھی کہیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خدا شاہد ہے کہ مجھے آپ سے شکایت نہ ہوگی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسی ہے جسے آپ کی محبت میں کسی کی شراکت گوارا نہیں تو میں آپ کو شادی کے لیے مجبور نہ کروں گی۔ اور اگر آپ اس لیے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کروں گی تو مجھے یقیناً اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میرے متعلق غلط رائے قائم کی۔ لیکن تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ آپ کی بجائے تم سن کر ثریا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ بولی، تو پھر اس کے سوا آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک اور لڑکی بھی ہے جسے آپ مایوس نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا فرض کرو میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو کیا؟ تو تم کیا جواب دیتی؟ میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کئی سوالات پوچھتی۔ کیسے سوالات؟ میں پوچھتی وہ کون ہے، کیسی ہے، آپ اس سے کب ملے، کیسے ملے، اس نے آپ سے کیا کہا، میں نے کیا جواب دیا، آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا، وہ رحم دل ہے یا جگڑالو؟ ثریا ہنسنے لگی۔ ثریا سنو، طاہر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ دانتوں میں انگلی داب کر حوض کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تبسم تھا۔ طاہر نے اپنے ساتھ صفیہ کی ابتدائی دلچسپی سے لے کر آخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اختتام پر ثریا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لائیے وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ طاہر نے جیب سے انگوٹھی نکال کر ثریا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ثریا نے اپنی انگوٹھی اتار کر صفیہ کی انگوٹھی پہن لی اور کہا، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو پریشان کیا۔ یہ لیجیے میری انگوٹھی، اپنے پاس رکھیے اور جب وہ ملے اسے میری طرف سے
پیش کر دیجیے اور میری طرف سے یہ بھی کہیے کہ میں اس کی ایک ادنا خادمہ بن کر رہنا بھی اپنے لیے باعث فخر خیال کروں گی۔ طاہر کی شادی سے اگلے دن تیمور ملک دلی پہنچا۔ لوگ اس کی سپاہیانہ کارنامے سن چکے تھے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو امرائے سلطنت کے علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا تو ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا۔ طاہر نے تفصیل سے سلطان کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک دن سے یہاں تشریف لائے، ورنہ دعوت ولیمہ میں آپ بھی شریک ہو جاتے۔ کس کی دعوت ولیمہ؟ میری شادی ہو چکی ہے۔ کب اور کیسے؟ کل آپ کو یاد ہے کہ بلخ کے راستے پر جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو ایک لڑکی میرے ساتھ تھی اور آپ نے اس کی تقریر سن کر مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ میں نے آپ کی اس نصیحت پر عمل کیا ہے تو وہ بلخ سے یہاں پہنچ گئے۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ عبد الملک بھی آئے گا اور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہوں گے۔ عبد الملک بغداد روانہ ہو چکا ہے۔ کب؟ تمہارے مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس شورا طلب کی اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمام اسلامی سلطنتوں میں ایلچی بھیج کر انہیں تاتاریوں کے خلاف ایک متحد محاذ بنانے کی دعوت دی جائے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ تمہیں بھیجا جائے، لیکن میں نے یہ رائے دی کہ تمہاری دہلی میں بھی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن میری طرح عبد الملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے جاتے ہی گرفتار نہ کر لیں۔ تیمور نے جواب دیا، نہیں، وہ سلطان کے ایلچی کی حیثیت سے گیا ہے۔ خلیفہ اس قدر ضلالت کا ثبوت نہیں دے گا۔ سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک میں اپنی ایلچی روانہ کر دیے۔ ایک افسر نے اندر آ کر اطلاع دی، سلطان نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تیمور نے اٹھتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ میں واپس آ کر تمہاری شادی پر ایک تحفہ پیش کروں گا۔ دوپہر کے وقت تیمور سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے طاہر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، میں نے تمہیں تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم تا حکم ثانی دہلی میں رہو گے اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہے تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جائے گا۔ میں کل جا رہا ہوں۔ دہلی میں تم سلطان کے سفیر بن کر رہو گے۔ مجھے ڈر ہے کہ بعض ترک سردار سلطان التمش کو ہمارے سلطان کے خلاف اکساتے رہیں گے، لیکن تم نے چند ملاقاتوں میں سلطان پر جو اثر ڈالا ہے اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی میں کوئی شخص اس کا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ تم اپنا کام جاری رکھو اور سلطان، عمرا اور عوام کو تاتاریوں کے خلاف متحدہ محاذ میں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے رہو۔ سلطان التمش یہ سن کر خوش ہوا تھا کہ اب تم خوارزم شاہ کے سفیر بنو گے اور وہ تمہاری نیک نیتی اور خلوص سے بہت متاثر ہے۔ شام کے وقت شیخ عبد الرحمن نے تیمور کے اعزاز میں شہر کے معززین کو دعوت طعام دی۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور نے کہا، طاہر میں تمہاری بیوی کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ حاضرین گہری دلچسپی کے ساتھ تیمور کی طرف دیکھنے لگے۔ تیمور نے اپنے گلے سے حمائل اتار کر طاہر کو پیش کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کے لیے میں اس سے بہتر تحفہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید میرے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ دہلی میں چند دن اور رہنے کے بعد طاہر کو سلطان التمش کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم ہوئی۔ التمش نے دہلی کا تخت تاج اپنے آقا قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبردستی حاصل کیا تھا۔ ترک عمرا بالخصوص ایبک اس کی کامیابی پر خوش نہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ دہلی کے تخت پر التمش کی نسبت اس کا زیادہ حق ہے۔ سرکش عمرا کو التمش کے آہنی ہاتھ مغلوب کر چکے تھے، لیکن شمال مغرب سے اسے تاتاریوں کا خطرہ تھا جو جنوب میں راجپوت منظم ہو رہے تھے۔ ان حالات میں التمش کا یہ خطرہ بے جانا تھا کہ اگر تاتاریوں یا راجپوتوں کے ساتھ لڑائی کی نوبت آ گئی تو
اس کی فوج کے بعض ترک سردار جو ابھی تک مطمئن نہیں اس کے دشمنوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ جب عین الملک نے دہلی میں پہنچ کر سلطان کے باغی امراء کے ساتھ ساز باز شروع کی تو التمش کو ایک نئے خطرے کا احساس ہوا۔ تیمور ملک سلطان سے ملاقات کے بعد عین الملک کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا۔ رخصت سے پہلے وہ چند سرکردہ امراء سے ملا اور انہیں مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد متفق اور متحد رہنے کی ہدایت کی۔ تیمور ملک کے جانے کے بعد طاہر نے امراء کو متحد کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ چند دنوں میں سلطان کے مخالفین میں سے اکثر امراء نے طاہر کی تقریروں سے متاثر ہو کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طاہر عوام کی طرح متوجہ ہوا۔ دہلی کی مساجد میں اس کی چند تقریروں کے بعد باقی چند امراء نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر وہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامہ ان کے خلاف مشتعل ہو جائے گی اور سلطان آسانی سے ان کی سرکوبی کر سکے گا۔ چنانچہ وہ بھی سلطان سے وفاداری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ طاہر کی ان کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ ثریا کی کوششیں تھیں۔ دہلی میں طاہر کی بیوی بننے سے قبل اسے امراء کی بہو بیٹیوں صرف ایک مالدار اور تاجر کے حسین بیٹی کی حیثیت سے جانتی تھی، لیکن اس کی شادی میں سلطان اور ملکہ کی شرکت نے اسے تمام بڑے بڑے خاندانوں کا توجہ کا مستحق بنا دیا تھا۔ اب انہیں ثریا کی زندگی کے کئی اور روشن پہلو نظر آنے لگے تھے۔ عورتوں کی ہر محفل میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ جہاں چار عورتیں جمع ہوتی اس کی گفتگو شروع ہو جاتی۔ ایک کہتی میں نے سنا ہے کہ اس کے نانا ایک سیدھا سادہ تاجر ہے جو صرف روپے کمانا جانتا ہے۔ دوسری کہتی لیکن اس کی نانی بڑی ہوشیار ہے۔ کئی امراء کی بیویاں یہاں تک کہ وزیر اعظم کی بیوی بھی اسے بڑی اماں کہہ کے پکارتی ہے۔ جو باتوں سے اس کی موطرف نہیں ہوتی وہ اسے کوئی تحفہ دے کر خرید لیتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ملکہ کو اس نے جواہرات کا ایک ہار پیش کیا تھا، اسی لیے تو ملکہ بھی ثریا کی شادی پر زیورات سے بھری ہوئی ایک صندوقچی پیش کر کے گئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ ثریا کا باپ کسی شہر کا حاکم تھا اور وہ تاتاریوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوا۔ وہ بڑی ہی خوش نصیب ہے، اس کے نانا کے پاس بے پناہ دولت ہے۔ باپ ایک بہادر سپاہی تھا اور شوہر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا سفیر اور ہمارے ملک کے سلطان کا گہرا دوست ہے۔ کہتے ہیں وہ صورت سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اس کی آواز میں جادو ہے۔ دہلی کی با اثر امراء کو متحد کرنے کی مہم میں طاہر کے ساتھ شریک ہو کر ثریا نے جو کامیابی حاصل کی اس کے باعث اب وہ طاہر کی بیوی اور شیخ کی بیٹی ہونے سے زیادہ قوم کی ایک قابل احترام بیٹی کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن شہر کے معزز گھرانوں کی عورتوں کو اپنے مکان پر کھانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے کے بعد یہ اپیل کی کہ وہ مردوں کو خواب غفلت سے جگائیں، ورنہ وحشت و بربریت کا طوفان ہمسایہ ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہندوستان کے دروازے پر ابھی دستک دے رہا ہے۔ اجتماعی خطرے کے مقابلے کے لیے اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ثریا نے انہیں سمجھایا کہ اگر قوم کی عورتیں فرض شناسی کا ثبوت دیں تو مردوں میں سے کسی کو غداری کرنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔ بیویاں اپنے شوہروں کو، بہنیں بھائیوں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو قوم کا ساتھ دینے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ صرف مردوں کا اتحاد اور احسار قوم کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ثریا نے ہندوستان کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اگر سلطان اور امراء کے اختلافات کام نہ ہو تو تاتاریوں کی شہ پاتے ہی ہمارے خلاف اس ملک کے کروڑوں غیر مسلم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ثریا کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ تمام خواتین نے اپنے اپنے گھر کے مردوں کو سمجھانے کا عہد کیا۔ یہ ابتدا حوصلہ افزا تھی۔ اس کے بعد ہر محلے کی عورتیں ثریا کو تبلیغ کی دعوت دینے لگیں۔ قریباً ہر شام کسی نہ کسی عورت کے گھر میں جلسہ ہوتا اور ثریا وہاں تقریر کرتی۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کی موجودگی میں دہلی چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سندھ ساگر کے علاقے میں ڈیرا ڈال کر باہر کی اسلامی سلطنتوں سے اپنی اپیل کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ طاہر اور ثریا نے چند ہفتوں میں دہلی کے مسلمانوں میں
ایک نئی زندگی پیدا کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان التمش کی درخواست پر اس کے مملکت کے دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ ان کی شہرت ہمیشہ ان سے ایک منزل آگے ہی رہی۔ ہر شہر میں ان کا نہایت شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ ثریا عورتوں کو تبلیغ کرتی اور طاہر مردوں میں حرارت ایمانی زندہ کرتا۔ وہ مساجد میں تقریریں کرتا، فوجی چوکیوں میں جا کر سپاہیوں کی پریڈ دیکھتا اور ان کے ساتھ تیگ زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق میں شریک ہوتا۔ الفاظ اور کردار کا غازی جب کئی مہینوں کے دورے کے بعد واپس دہلی پہنچا تو سلطان التمش نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اب مجھے یقین ہے کہ میں دریائے سندھ سے لے کر کوہ بندیا چل تک تمام سرکشوں کو مغلوب کر سکوں گا۔ اب تاتاریوں نے ہندوستان کا رخ کرنے کی جرت کی تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ چند دنوں کے بعد سلطان جلال الدین کے ایلچی نے دہلی پہنچ کر یہ خبر دی کہ خلیفہ کی طرف سے اسے درخواست کا حوصلہ افزا جواب ملا ہے۔ یہ سن کر سلطان ہندوستان کی بجائے بغداد کو اپنا مرکز بنانا بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ خبر سنانے کے بعد ایلچی نے طاہر کو تیمور کا مکتوب پیش کیا، جس کا یہ مضمون تھا، خلیفہ سے اپنا پیغام کا حوصلہ افزا جواب موصول ہونے پر سلطان نے بغداد جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چند دنوں میں ملتان پہنچ جائیں گے۔ سلطان کا حکم ہے کہ تم بھی وہاں پہنچ جاؤ۔ سلطان معظم سندھ اور مکران کے راستے بغداد پہنچیں گے۔ سلطان شمس الدین التمش کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بغداد پہنچ کر ہم مصر، شام اور عرب کے ممالک سے اعانت حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنے ارادوں سے باخبر کر دیں گے۔ اس وقت تک وہ اپنی کمانیں درست اور تلواریں تیز کر کے چھوڑیں۔ طاہر تیمور کا مکتوب لے کر ثریا کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دیکھتے ہی سوال کیا، ایلچی کیا پیغام لایا ہے؟ طاہر نے اس کے ہاتھ میں خط دیتے ہوئے کہا، تم خود ہی پڑھ لو۔ ثریا نے خط پڑھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، آپ نے کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ کل یا پرسوں؟ لیکن آپ کچھ پریشان ہیں۔ میری فکر نہ کیجیے ثریا، اس میں شک نہیں کہ تم سے جدا ہونا میرے لیے آسان نہیں، لیکن میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ میں پوچھ سکتی ہوں؟ بات یہ ہے کہ خلیفہ کی طرف سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان بغداد جانا ان کے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہو سکتا ہے میں نے خلیفہ کے متعلق غلط رائے قائم کی ہو، لیکن امرائے سلطنت میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی وقت بھی خلیفہ کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تاتاری بغداد کے کئی سرکردہ لوگوں کو خرید چکے ہیں۔ ثریا نے کہا، لیکن عبد الملک کے متعلق آپ کی یہ رائے تھی کہ وہ بہت ہوشیار آدمی ہے، اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تو وہ یقیناً سلطان کو بغداد جانے کا مشورہ نہ دیتا۔ طاہر نے کہا، خدا کرے کہ ان کی نیک نیتی کے متعلق عبد الملک کا اندازہ غلط ثابت ہو۔ شام کے وقت جب شیخ کو طاہر کی تیاری کا علم ہوا تو اس نے بتایا کہ میں صرف تمہاری موجودگی کی وجہ سے دہلی میں ٹھہرا ہوا تھا، اب میں مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے حج کے بعد دمشق یا کسی اور جگہ جانے کا فیصلہ کروں گا۔ خلیفہ نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا جب تک تم واپس نہیں آؤ گے ہم مدینے میں ہی قیام کریں گے، تمہارا گھر بھی وہاں پر دیکھیں گے۔ طاہر نے کہا، میں زید کو آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، وہ آپ کو ہمارے گھر لے جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کم از کم کچھ عرصے کے لیے ان کے مہمان بننا قبول کریں گے۔ حنیفہ نے کہا، ثریا نے اگر پسند کیا تو ہم اسے وہیں چھوڑ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، ثریا نے مجھ سے کہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو فوج کے لیے روپے کی ضرورت ہے۔ بلخ، سمرقند اور بخارا میں میرا بہت نقصان ہوا ہے، تاہم میں 1,00,000 دینار دیتا ہوں، تم یہ سلطان کے پاس پہنچا دو۔ سلطان التمش نے بھی اس کی مدد کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ رخصت کے دن سلطان التمش نے جلال الدین کی مدد کے لیے اشرفیوں کا ایک صندوق دیا اور طاہر کو ملتان تک پہنچانے اور صندوق کی حفاظت کے لیے سواروں کا ایک دستہ اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔